تمام دوستوں کا شکریہ اور معذر بھی آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا کیونکہ آج ہمارا ایک اہم دن تھا ہماری اس یونیورسٹی میں، اور ایک ایسی یونیورسٹی کے اس ہال میں بیٹھے ہیں جس کی بنیاد شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مئی 1974 کو رکھی تھی۔ میرے ساتھ میرے پارٹی کے ہمارے یہاں کے ایم این اے فتح اللہ میاں خیل صاحب موجود ہیں، ہمارے ڈیفنس کمیٹی کے جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ فرحان زدف صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے پی ایل ایف کے عدنان سدوزی صاحب بھی موجود ہیں، اپنے جو ہمارے عابد اواز صاحب بھی موجود ہیں، اور باقی ہمارے دوست موجود ہیں۔ سچویشن آپ کے سامنے اس وقت اگر ملک کی صورتحال کو بھی دیکھا جائے اور خاص کر خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھا جائے، ہمیشہ ہمارا جو اسپیشلی ہمارا جو فوکس ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت ترقیاتی کام سب چیزیں بالکل جائز ہے، لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری امن و امان کی صورتحال ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جو سچویشن خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع کی ہے اور خاص کر ہمارے علاقوں کی ہے، پھر آپ سچویشن دیکھیں جو کرم میں ہے۔ کرم میں پچھلے دنوں میں کہوں گا کہ ہم نے ایک ڈیلیگیشن بنا کر کچھ عرصہ پہلے میں خود کوہاٹ گیا، جس سے میں مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا کہ ان کی لیڈرشپ، صوبائی لیڈرشپ، کسی کی مرکزی لیڈرشپ میرے ساتھ وہاں پر موجود تھی۔ ہم گئے، جرگے لے کر گئے۔ اس کے بعد میں نے وہ کام کیا جو صوبائی حکومت کا کام تھا، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کا کام ہوتا ہے۔ میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس میں تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی موجود تھیں، سوائے ایک کے، پی ٹی آئی کے، جو شاید امن کے حوالے سے وہ زیادہ سنجیدہ نہیں تھے۔ وہ وہاں پر موجود تھے، اور میں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم اپنے صوبے کے امن کے حوالے سے، کرم کے حوالے سے اور اپنے نیچرل ریسورسز کے حوالے سے ہم یہ آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس دعوت کو ریجیکٹ کی۔ حالانکہ جب ایک پشتون جرگہ تھا اور جب انہوں نے ہمیں کہا کہ صوبے کے امن کی بات ہے، تمام سیاسی جماعتیں، مجھ سے 5-6 جماعتوں نے رابطہ کیا، تو میں نے کہا اگر صوبے کے امن کی بات ہے تو ہم جائیں گے، اور پہلی دفعہ ہم سی ایم ہاؤس گئے ان کے پاس، اور ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم صوبے کا امن چاہتے تھے۔ لیکن یہ انہوں نے ہمیشہ سیاست سمجھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا کیا مینڈیٹ اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں کسی کے ریموٹ کنٹرول پہ نہیں چلتا۔ وہ اور گورنر تھے جو کسی کے ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہوں گے، میں پی ٹی آئی کی ریموٹ کنٹرول پہ کم از کم نہیں چلتا۔ اور کل بھی انہوں نے ایک 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی۔ میرا احترام ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور سیاست اپنی اپنی ہے۔ لیکن یہ اب میں کیا بولوں، کس سے اسے بولوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے ہمارے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس بلایا کہ ہم اسلام آباد میں امن کے لیے بات کرتے ہیں۔ آپ جاتے، آپ پشاور میں کرتے، حق یہ تھا آپ کوہاٹ میں کرتے، اور اس میں انہوں نے 5-6 جماعتوں کو بلایا جو کہ ہمارے قابل احترام ہیں۔ لیکن 6 جماعتیں اور 16 جماعتوں میں بڑا فرق ہے۔ وہاں پر باقی سیاسی جماعتیں موجود نہیں تھیں، شاید وہ اسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ اگلے کل ہے۔ حالانکہ امن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود نہیں تھے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور اے این پی، مسلم لیگ، کاف، باقی جماعتیں جو موجود تھیں ان میں سے کوئی جماعتیں موجود نہیں تھیں، اور انہوں نے جو ہے کچھ جماعتوں کو بلایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیوائڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں صوبے کی۔ اگر واقعی صوبے کے امن کے حوالے سے تھا تو اور بات ہے، اگر صوبے کے امن کے حوالے سے نہیں تھا تو اسلام آباد میں کی مصروفیت زیادہ ہیں، کیونکہ اپنی جان بخشی کے لیے اب آج کل ہر کسی کے پاؤں پڑنے سنے ہیں۔ اور مجھے بھی افسوس ہوا کہ ہمارے جو ہے صوبائی صدر سے ہمارے سی ایم صاحب کو نکالے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے درمیان میر صادق اور میر جعفر کا کردار کون ادا کر رہا ہے، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ شاید میرے خیال میں ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے درمیان میر صادق اور میر جعفر کون ہے، تو اصلی جو پی ٹی آئی ہے وہ جشن منا رہی ہے، اور سرکاری پی ٹی آئی افسوس کا اظہار کر رہی ہوگی۔ سنتے میں آ رہا ہے، میں تو ابھی سفر پہ ہوں، اور کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید سی ایم شپ سے بھی ان کو جو ہے وہ کچھ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اپنی سی ایم شپ بچا سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے صوبے کے عوام جلد یوم نجات منائے گی۔ اور میں یہاں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ ہی کسی میڈیا کے دوست کو اس نے کہا تھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب شاید گورنر پرچی پہ ہیں۔ میرے ابا و اجداد نے سیاست کی ہے، پرچی پہ وہ لوگ آتے ہیں جو کہ آمریت میں وزیر بنے تھے۔ ان کے والد صاحب نے کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑا، اور مشرف کی کابینہ میں پرچی کے ذریعے وہ جو ہے وہ منسٹر بنے تھے۔
تو ان کے ساتھ یہاں پر آپ کہتے ہیں نا کہ افغانستان پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں، تو آپ کے والد محترم نے کبھی ڈرون حملوں کے خلاف واک آؤٹ کیا تھا جب مشرف صاحب ڈرون حملے کرا رہے تھے؟ تو اس وقت احتجاج ہو گئے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری نمک چیزیں، نمک حرامی کی بات کرتے ہیں. تو پھر یہ بتا دیں کہ والد کو فوج سے کیوں نکالا گیا تھا. شاید یہاں پر کچھ بزرگ جو ہے وہ بیٹھے ہیں ہمارے میڈیا کے دوست، ان کو پتہ ہو کیوں نکالا تھا. تو اصل مثال ادھر ہی بنتی ہے. میں زیادہ نہیں، اگر اس کو جواب چاہیے تو میں جواب تفصیلاً ان کو کسی وقت بھی، کسی صورت میں بھی، کسی فورم پہ بھی دے دوں گا. تو وہ اصل میں دونوں اپنے والد صاحب کی مثالیں انہوں نے دی تھی، نمک حرامی کے حوالے سے بھی اور پرچی کے حوالے سے. تو اس کو اور اگر کوئی تکلیف ہے، سوال ہے، تو میں اس کے لیے بھی جواب دینے کو تیار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی خان کے امن کے لیے، ڈی خان کی ترقی کے لیے ہمیں مل کر کر، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 1 سال ہو گیا ہے، آج کیا پوزیشن ڈی خان کی ترقی کے لیے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے سی ایم صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چشمہ لفٹ کنال کا فنڈ کون دے رہا ہے. اس دن ایک ہمارے یو ایس کنٹری ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے چشمہ لفٹ کنال، جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر ماضی میں بہت سی دیواریں جو ہے رنگین ہوتی تھیں کہ چشمہ لفٹ کنال کا خواب دیکھا ہم نے، خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. حالانکہ ابھی جب حکومت آئی، ہمارے منیج صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں اس کے لیے آواز اٹھائی، سب آپ نے کوشش کی، اور اب وہ ہمیں جو فنڈز دے رہے ہیں، ہمارے حکمران جو ہمارے صوبائی ہیں ان کے لحاظ ہے کہ وہ ہمیں سعودی بینک دے رہے ہیں، سعودی اسلامی بینک دے رہا ہے، اور اس کے فنڈ سے جو ہے چشمہ لفٹ کنال کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی سال جو ہے وہ ہم سنگ بنیاد رکھیں گے. کچھ سیاستدان چشمہ لفٹ پہ بہت بڑی سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری بھرپور کوشش ہے، اور ہم نے چیئرمین وابڈا کو اور تمام اداروں کو یہ بتایا ہے کہ کم سے کم نقصانات ہوں، ایسی جگہ سے چشمہ لفٹ کنال گزاری جائے جہاں پر آبادی کو کم نقصان ہو، اور جو ہے وہ ہم چشمہ لفٹ کنال کی سنگ بنیاد. کیونکہ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ اور نہریں بن رہی ہیں، 6 نہریں ہیں، ہمارے سندھ کو بھی ایشو ہے، باقی سے، لیکن پانی کی تقسیم کے بعد 1991 کے ایکارڈ کے بعد اگر کسی صوبے کو حصہ نہیں ملا تو وہ خیبر پختونخوا کو نہیں ملا. اس کے لیے ہم سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا کہ ہم اکٹھے ہوتے. اگر آج آپ دیکھیں رینی کینال بن چکی ہے، تھل کینال بن چکے ہیں، کچی کینال کمپلیشن پہ ہے، اور اگر ایک صوبے کو نہر نہیں مل رہی تو وہ چشمہ رائٹ لفٹ گریوٹی کینال ہے، چشمہ لفٹ کنال کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حکومت میں میں وزیر اعظم صاحب کا بھی اس پہ بہت مشکور ہوں، اپنے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی بہت زیادہ مشہور ہوں، اور خاص کر میں چیئرمین وابڈے کا مشہور ہوں کہ اس نے بڑی اس کے اوپر محنت کی، اور انہوں نے یہ کیس جو ہے سعودی اسلامی بینک کے سامنے رکھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ چشمہ لفٹ کنال کا جو ہے انشاءاللہ ہمارا جو زمینیں ہیں سبز انقلاب اس صوبے میں آئے گا. اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ڈی خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جو ہم نے بات کی تھی، اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے ہماری صوبائی حکومت بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چیزوں اس میں روڈ اٹکائیں، بھائی سیکشن 4 نہ ہونے دیں، زمین نہ دیں. وہ بھائی ڈی خان کی ترقی ہو رہی ہے، اس پہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. اور انشاءاللہ اسی فائنینشیل ایئر میں ہم ڈی خان کی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سنگ بنیاد رکھیں گے. ہم سیکشن 4 جو ہے موضع گلوٹی اور موضع یارک، 2 ہمارے موضع ہیں، اس کے اندر وہ زمین کی سیکشن 4 کا ہم نے صوبائی حکومت سے کہا ہے، اپنے لوکل انتظامیہ سے کہا ہے، وہ دیں گے. اور یارک انٹرچینج کے ساتھ آس پاس کا ہی جو ہے وہ ڈی خان کا انٹرنیشنل انشاءاللہ ایئرپورٹ بنے گا. اور ساتھ ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہمیں ایک پیسے دیے تھے فرام ڈی خان ٹو سندھ، ایک روڈ تھا جو کہ سندھ کی طرف سے اس پہ کام شروع تھا لیکن ہماری طرف سے بالکل ڈیڈ تھا. اس پہ اب NHA نے اس کے اوپر ورک آؤٹ شروع کیا ہوا تھا. ٹیکنیکل بڈ جو ہے ان کی تقریباً کھل چکی تھی، فائنینشیل بڈ کھلنے جا رہی ہے. ڈی خان سے لے کے رمک تک، رمک سے لے کے ٹی بی کیسرانی تک، آگے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور تک، یہ 4 لین روڈ جو ہے انشاءاللہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ شروع ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ ڈی خان کے حوالے سے تھی. پالیٹکس آپ کے سامنے ہے، اس وقت پاکستان کی جو پالیٹکس چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے ہمیشہ کہا تھا 2 جماعتوں کے آپس میں ڈائلاگ شروع ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صرف NRO مانگتے ہیں، باقی ڈائلاگز نہیں کرتے. آج بھی جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے، جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیڈرشپ کا مذاق اڑاتے تھے، محمود خان جگزئی کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کے لیڈر یہ لوگ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے، آج وہی ان کے سیاسی مسیح بنے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ڈائلاگس کے نام پہ NRO مانگ رہے ہیں، ہر کسی کے پاؤں پڑنا چاہتا ہے کہ ہمیں NRO ملے. یہی لوگ تھے نا جو NRO کرتے، آج خود NRO مانگ رہے ہیں کہ ہمیں NRO چاہیے، ہمیں جو ہے کسی صورت میں جو ہے. اور نے پہلے ہی کہا تھا کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، عدالتیں. اور بڑے عجب کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو 14 سال قید ہوئی اور کسی نے سائیکل کا ٹائر بھی نہیں جلایا. کتنے اچھے بچے بن گئے. مطلب ہے کہ کوئی احتجاج تو کر لیتے،
حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر احتجاج نہیں کیا تو پھر خوشی منائی ہوگی. ایک سائیکل کی ٹیوب جلا لیتے, کوئی گاڑیوں کے پرانے ٹائر جلا لیتے, کوئی چیزیں کر لیتے, کوئی جیسے احتجاج جمہوری احتجاج کر لیتے کہ ہمیں اس فیصلے پہ جو ہے وہ غلط فیصلہ ہوا ہے. اگر نہیں کیا تو مطلب ہے کہ وہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک طرف مولانا صاحب کے پاؤں پڑتے ہیں, دوسری طرف آدھی ٹیم ان کی مولانا صاحب کو گالیں نکال رہی ہوتی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اصلی پیٹائی کون سی والی ہے. لہٰذا یہ چیزیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں, ہمارے علاقے میں امن ہو. آج آپ دیکھیں کہ جب آرمی چیف صاحب کو وزٹ تھا تو میں نے پوچھا اپنے سی ایم صاحب سے کہ آپ کو 500 ارب روپے وفاق نے دیے 1% آف NFC ایوارڈ وار آن ٹیرر پہ, جو آئے بائیں شائع کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں نے خرچ کر دیا مرج ڈسٹرکس میں, کبھی کہتے ہیں میں نے کدھر خرچ. یہ 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے ریکویسٹ کی تمام صوبوں کو کہ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات بہت خراب ہیں اور یہ جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے پولیس اور فوج کے نوجوان, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے 1% آف NFC ایوارڈ میں آج تک ابھی جو میں سے بات کر رہا ہوں 528 ارب روپے مل چکے ہیں. اور سرکاری اعداد و شمار ہمارے پارٹی کے پارلیمان لیڈر نے احمد کنڈی صاحب نے سوال کیا تھا اسمبلی میں, اور اس کا آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 500 ارب روپے ہمارے صوبائی حکومت 13 سالوں میں یہ لوگ ان کو ملیں جب تک ان کی حکومت ہے. اور وہ آج تک ہمارے پولیس کے پاس سب سے کم تنخواہیں ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں, اسلحہ نہیں ہے, مطلب گیجٹس نہیں ہیں. تو کس طریقے سے آپ اس کو لڑائیں گے اپنے دشمنوں کے خلاف؟ کیسے بولیں کہ آپ جا کے لڑو؟ اور جب ہم سوال کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی تو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں. بھاگنا میدان سے جو ہے وہ کمزوروں کی نشانی ہے. بتا دیتے تھے کہ مجھے 500 روپے ملے, اور یہ پہلے تو مانتے نہیں تھے, اب بتا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں نے ادھر خرچ کر دی, کبھی کہتے ہیں آپ کو ایک امانت ملی ہے پولیس فورس سے. آج ہم پولیس فورسز اور فوجیوں نوجوانوں کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, وہی دے رہے ہیں کہ آپ جا کر اپنے عیشوں پہ خرچ کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں نے یہ کر دی, کہ یہ انہی کے پیسے تھے اور اسی امانت میں خرچ. آپ مجھے بتائیں کہ 20 سال ہو چکے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں TMAs کی آڈٹ رپورٹ پہ اوور سائٹ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں, وہاں پہ بھتے ہوتے ہیں. آج مجھے دن میں لوگ ملتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں نہیں ہیں, ہمارے پاس پینشنز نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے TMAs کو اپنے بھتوں کا ادارہ بنایا ہوا ہے. آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کی گورننس پہ سوال کرتے ہیں. سندھ میں اگر جب آڈٹ رپورٹ TMAs کی پیش ہوتی ہے, اگر اس کے اوپر 60 دن کے اندر اندر اوور سائٹ نہ ہو تو آٹومیٹیکلی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی صوبائی اسمبلی میں, اور ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی اس کا وہ جو ہے اوور سائٹ کرتی ہے. یہ تو اوور سائٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ سب کچھ چھپانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ ڈی خان کے رہنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر منڈیاں کیسے لگتی ہیں, کیسے دی جاتی ہیں, یہاں پر دکانوں کے ساتھ کیا سودا بازی ہو رہی ہوتی ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, سب انہوں نے. لیکن ایک دن حساب کتاب دینا ہوگا, ہر کسی کو دینا ہوگا, مجھے بھی دینا ہوگا اور ان کو بھی دینا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد میرا پیغام ہے PTI کے ورکروں کو, اوریجنل جو ان کے ورکر ہیں, کہ آپ انشاءاللہ بہت جلد یوم نجات بنائیں گے. کسی کا سوال ہے تو میں جواب دوں. گورنر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ علی امین جو ہے اس پہ سب سے بڑا الزام تو یہی ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے. تو کمپرومائز ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ تو وفاقی حکومت کو, آپ بھی وفاق کے نمائندے ہیں, تو پھر آپ کا جو نشانہ ہے وہ علی امین کیوں ہے؟ اور کیا واقعی اس وقت ان کی وزارت اعلیٰ شپ پر گردش کر رہی ہے یا وہ خطرے میں ہے؟ میں تو اتنا ویل انفارم نہیں ہوں, اب زیادہ ویل انفارم ہے کہ ان کی گردش میں ہے یا نہیں ہے. میں تو صرف کہا کہ یوم نجات منائیں گے بہت جلدی. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وفاق پہ حملہ, جب وفاق پہ حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر آنسو گیس کے شیل, آپ کا آنسو گیس کے شیل بازار سے آپ کو, مجھے یا فتح اللہ خان کو نہیں مل سکتے ہیں. تو حکومت اگر ایک آنسو گیس شیل استعمال کر رہی ہے, یا ایک وزیر اعلیٰ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہے کہ میں اسلحہ خریدوں گا اور اسلام آباد پر حملہ آور ہوں گا, ایک صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قراردادیں پاس ہوتی ہیں, ایک صوبائی اسمبلی میں فوج خلاف بات چیت ہوتی ہے اور وہ الفاظ ایکسپینش نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کیسے امن لائیں گے صوبے کے اندر؟ کیسے آپ صوبے میں امن کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہمارے ناظمین, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ناظمین اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں روڈوں کے اوپر, تو ان کے اوپر آنسو گیس کے شعلہ برساتے ہیں, ان کے اوپر آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں, تو پھر آپ بتائیں, آپ وہ تو اپنے حقوق کے لیے نکلے تھے, کیوں کیا تھا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام آباد میں کیوں ایسے کیا, تو آپ نے کیوں کیا؟ پھر اگر اساتذہ کرام آتے ہیں اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں, پشاور میں اسمبلی کے باہر آتے ہیں یا CM ہاؤس کے باہر آتے ہیں, اور پھر آپ اس کے اوپر آنسو گیس کے شیل برساتے ہیں, لاٹھی چارج کرتے ہیں, وہ تو اپنے حق کے لیے آئے تھے. بلدیاتی اداروں میں تو آپ نے کہا تھا کہ AC کی اور DSP کی ACR ہمارا ناظم لکھے گا, اب وہی لوگ ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں. ACR کیا, ان کو تو اپنے فنڈ اور تنخواہیں 3 سال سے کیا ملا ان کو؟ آپ کے یہاں پر TMAs ہمارے اس وقت 3 ہمارے تحصیل ناظم کی پوزیشن آپ دیکھ لیں ان کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. بانی نے کیا ٹاسک دیا ہے جب
آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم لے کر آیا یا معاملات کو سنبھالے گا. آپ کے خیال میں کچھ ایسی معلومات ہیں آپ کے پاس کہ اس کو کیا ٹاسک دیا ہے بانی نے؟ مجھے نہیں پتا بانی اور ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے. وہ تو جو بانی کو پتا ہوگا ان کے بات چیت کو پتا. سارا مانی جو ہوتا ہے وہ ابھی تک مجھے بگڈ ہوتا ہے لیکن ابھی تک مجھے بگنگ ڈیوائس نہیں ملی. لیکن میں تو رات کو ہی ڈی خان مجھے نہیں پتا. لیکن سچویشن ہے پی ٹی آئی کے اندر. پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لے لے ورنہ کہہ دیا جائے گا. تو اس وقت انہوں نے کچھ ایسے حالات بن گئے تھے کہ سچویشن کنٹرول کے لیے. آج مجھے بتائیں کہ جن کو انہوں نے پارٹی کا صوبائی صدر بنایا اس کو کس طریقے سے بے عزت کر کے آپ کے ہی اور ہمارے سی ایم صاحب نے نکالا تھا اپنے پارٹی کے عہدے سے. اور اب یہ پارٹی کے بانی کا فیصلہ ہے. انہوں نے ان کو پی ایس سی کا چیئرمین بھی نامینیٹ کیا یا ان کو پارٹی کا صوبائی صدر بنایا. تو ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں اور ان کے پاس اپنا ایک جمہوری حق ہے. اگر وہ کسی کو سی ایم کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا وزراء کو چینج کرنا چاہتے ہیں. نارملی ہر مہینے دو بعد ان کے وزراء چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ایڈوائزر بھی چینج ہو رہے ہیں. تو یہ تو ان کے بانی چیئرمین کا وہ ہے پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو لاتے ہیں کس کو نہیں لاتے ہیں. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کیا چیز ہو سکتی ہے. اچھا وزیر اعلیٰ علی احمد گڈر صاحب کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے افغانستان کے ساتھ ملاقات کے بارے میں وہ ناکام ہو چکی ہے. تو کون سی ایسی خامیاں ہیں مطلب آپ کو وفاق کے نمائندے ہیں کہ یہ جو خامیاں ہیں وہ اگر بتا دیں کہ ناکامی کی؟ دیکھیں وفاق کوئی ناکام نہیں ہوئی ہے. اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. وفاق نے اپنے لیول پر بہت سے مذاکرات کیے بھی ہیں. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے بھی انہوں کے ساتھ بات چیت کی ہے. ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی افغانستان جا رہے ہیں اور ہم نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ پاکستان میں میجورٹی جو حملے ہو رہے ہیں, پاکستان میں میجورٹی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ افغانستان سے ہو رہی ہیں. آج آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو رہی ہے یا جو حملے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. اور ہم بار بار کہیں کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ کریں. فورن آفس کے حوالے سے بھی فورن آفس نے بھی ان کو بار بار اس پہ تنبیہ کی تھی کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, آپ یہاں پہ کنٹرول کریں. اور وہاں پر افغان حکومت نے کبھی بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے. اور یہ جب کہیں کہ ہم جا کے بات چیت کریں تو یہ جو ہے کچھ یہ کوئی ڈی خان کی یونین کونسل نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے تاثیر. وہ ہمیشہ ریاست دوسری حکومتوں سے بات کرتی ہے, وفاقی حکومت بات کرتی ہے, فورن آفس بات کرتی ہے. ہاں ان کے تعلقات بہت ہیں کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا 40,000 لوگوں کو یہی لوگ لے کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ پرامن ہوں گے. آج ان لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے. انہی لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے دفاتر یہاں پر کھلنے چاہیے. ہمارے صوبے میں بہت سے ہمارے سیکیورٹی فورسز نے, پولیس کے نوجوانوں نے, سیاستدانوں نے, سول سوسائٹی نے, میڈیا کے دوستوں نے قربانیاں دی ہیں. یہاں کے تک کہ ہمارے اے پی ایس کے بچوں نے بھی شہادتیں دی ہیں یہاں کے امن کے لیے. اور آپ اچانک ان کو لیں کہ آپ یہاں پر ہوں گے. آج اگر معاملہ خراب ہوا ہے مجھے بتائیں کہ آپ کی صوبائی اسمبلی میں, آپ کی صوبائی کابینہ میں کبھی اس کے اوپر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ڈسکشن ہوئی ہے؟ حق تو یہ تھا, ماضی میں بھی حکومتیں رہی ہیں جب وفاق میں ہوتا تھا آپ دیکھیں کہ روٹیشن ہوتی تھی اور ہم اسمبلی کیبنٹ کے اجلاس, حق یہ تھا کوہاٹ میں اور ڈی خان میں صوبائی کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں. سی ایم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا تو کوہاٹ کے تو ڈی خان کے میں امن و امان چاہتا ہوں. کیسے امن و امان ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ آج ہی میں پچھلے 2 دن سے جو ڈی خان کی پولیس نے کام کیا, میں ڈی پی او صاحب اور ان کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے, میں آؤں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بہت ایک بڑے بڑے گینگس پکڑے ہیں اور بڑے انہوں نے اچیومنٹس کیے. میں ڈی خان پولیس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. جہاں پر وہ اچھا کام کریں گے, جو ٹیم اچھا کام کرے گی, وہ چاہے میرے مخالف ہی کیوں نہ, ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. اگر ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کریں گے. پولیس نے جو پچھلے دنوں کارروائیاں کی ہیں 1-2 دن میں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھے وہ کیا ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ایسے بھی جو ہے مستقبل میں بھی کرتے رہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو سپورٹ چاہیے صوبائی حکومت کی. جب آپ کو بیکنگ نہیں ہوگی حکومت کی تو اپریشیشن نہیں ہوگی تو آگے کیسے رہے. آپ دیکھیں اس وقت آپ کی سی ٹی ڈی پورے صوبوں میں سب سے بہترین سی ٹی ڈی آپ کی اے پی کی ہے. اور انہوں نے جو پولیس لائن کے جو سوسائڈ اٹیک ہوا تھا پشاور میں, ان کے جو ہے جو جنہوں نے سوسائڈ کیا تھا ان لوگوں کو پکڑا بھی ہے, انہوں نے اس پہ کمٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا, اور باقی چیزیں بھی انہوں نے مانی کہ ہم نے کیے. تو جو چیز اچھی ہوتی ہے ہم کہیں گے بالکل اچھی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم بالکل سیاست کریں کہ آپ اچھا کام کریں گے اور ہم کہیں گے یہ نہیں اچھا کام نہیں ہے, یہ غلط کام ہے. اچھے کام کو بالکل ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. فیصل بھائی, صوبوں کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے اور خاص طور پر سرائکی صوبے کی جو تحریک ہے وہ ایک بار پھر سے زور پکڑ رہی ہے. تو اس حوالے سے کب تک صوبے بننے جا رہے ہیں اور کیا سرائکی صوبہ بن پائے گا؟ دیکھیں صوبوں کی تحریکیں اس ملک میں مختلف صوبوں کی تحریکیں چلی بھی ہیں.
آپ مجھے بتائیں کہ جب 2018 میں الیکشن تھا تو صوبہ سرائیکستان کی تحریک کے لیے ایک گروپ بنا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ہم جاتے ہی اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے اور صوبہ بنا لیں گے. ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اسمبلی کی وہاں پہ ویبریٹم نکالیں کہ ان لوگوں نے جب منتخب ہونے کے بعد 5 سال اپنے صوبہ سرائیکی کے لیے یا جنوبی پنجاب کے لیے کون سی آواز بلند کی؟ کوئی آواز بلند نہیں کی. اور وہ وہاں سے رکھو کریں. ان کی حکومت تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی اور پنجاب میں بھی حکومت تھی، اور وہ بنا سکتے تھے کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے تھے گروپ، اور انہوں نے نہیں بنایا. ہمیشہ صوبوں کو اگر نام دی ہے، صوبوں کو پہچان دی ہے، صوبوں کو خود مختاری دی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پر دی ہے. تو لہٰذا اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں مستقبل میں دیکھا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت میجورٹی نہیں ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ صوبے بنتے ہیں. تو میجورٹی نہیں ہے. جب تحریک ہے کہ اگر آپ سرائیکی کی بات کریں، اس وسیب کی بات کریں، تو جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے ہم نے وسیب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کیا. ہم نے وسیب کو وزیر اعظم دیا، ہم نے وسیب کو پریزیڈنٹ دیا، ہم نے وسیب کو جو ہے گورنرز دیے دو. اگر آپ دیکھیں احمد محمود صاحب بھی تھے ہمارے، جو ہے وہ کھوسہ صاحب بھی تھے، تو وہ بھی یہاں پر گورنر ہے. تو جب بھی ہمیں موقع ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو، ہم نے وسیب کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا. اور جب ٹائم آئے گا تو اس وقت ان شاء اللہ تعالیٰ بات چیت اس پہ بھی ہوگی. کون سا ماحول کریٹ ہوا ہے؟ دیکھیے ماحول تو پہلے دن سے ایسی تھا، تو کوئی گورنر راج ایسا کچھ میرے ساتھ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے، یہ سیاسی شہید نہیں بن سکتے ہمارے. تو ہم کہیں گے آپ جس طریقے سے بھی آئے ہیں، آپ آ چکے ہیں، اب آپ ڈیلیور کریں. چاہیے تھا لوگوں میں ڈیلیور کرتے ہیں. چانسلر اختیارات پہ میری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے. مجھ سے سارے اختیار لے لیں، میں اکیلے ان کے لیے کافی ہوں. عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بہت سے فیلڈس پہ میں ان کے ساتھ، بہت سے چیزیں ہیں، فکر نہ کریں. میں ان کے لیے، ان کو صرف جو ہے وہ میرا فوبیا ہے. جب وہ رات کو سوتے ہیں دن کو جاگتے ہیں، ان کو گورنر ہاؤس جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. میرا نام ان کے لیے کافی ہے، باقی چھوڑ دیں. آرڈیننس وفاقی بل لے کر آئی ہے وفاقی حکومت. صحافی برادری پورے ملک میں اس کے خلاف تھی، اس کے باوجود یہ منظور کر دیا گیا ہے. وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا اتحادی حصہ ہے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے کہ یہ بیکا آرڈیننس جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مارشل لائی نوعیت کا ایک کیس معاملہ ہے؟ دیکھیں پک ایڈ کے اوپر جو ہے آپ کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے. ہماری پارٹی کے ساتھ بھی ملے ہیں، مجھ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے. سینٹ میں ابھی تک پاس نہیں ہوا، سینٹ میں ہے، تو اس کے اوپر ڈائلاگز ہو سکتے ہیں. ہم تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگز میں بلیو کرتی ہے. ہم نے ماضی میں جب ہماری حکومت تھی ہم نے ہمیشہ سارے بلز یونیورسلی پاس کر رہے ہیں، تقریباً میجورٹی کے ساتھ پاس کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بات چیت ڈیفینیٹلی کریں گے. خدشات تحفظات بالکل دور کریں گے. آج کل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں ڈیفینیٹلی فیک نیوز کی بھرمار ہوتی ہے. اس کو بھی ہمیشہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس چیز میں ہوتے ہیں کہ آپ کی نیوز اچھی ہو، فیک نہ ہو، اور اچھی نیوز چلتی رہے، ایتھنٹک نیوز ہو، تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد بھی کر سکیں. تو ہم تو ہمیشہ ڈائلاگس کے لیے ہمارے دروازے اوپن ہوتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ بالکل ڈکٹیٹرشپ ہو اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہم بات چیت کر رہے ہیں. جو بھی تحفظات ہوں گے آپ کے میڈیا کے دوستوں کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم تحفظات انشاءاللہ دور کریں گے. آخری سوال جی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں بلیو نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے. ہم روزگار کے حق میں ہیں. ہم کسی کے چولہے ٹھنڈے نہیں ہونے دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، یہ غلط ہے اور لوگوں کو روزگار سے نہیں لینا چاہیے. وہ اور بات ہے کہ ہمارے صوبے میں بہت زیادہ جو ہے نرخنامے لگے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، کبھی کسی کی پوسٹنگ پہ کلاس 4 تک کی نوکریاں بیچی جاتی ہیں. سی ایم صاحب کو اگر اس پہ اعتراض ہے تو میرے ساتھ کسی بھی فورم پہ، علی امین ہاؤس کے باہر اگر میرے ساتھ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے اس پہ آتے ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو پروف دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو دکان کھولی ہوئی ہے تو آپ کے تو ارمان پورے ہو گئے، لوگوں کے ارمان کا پورے کریں گے. شکریہ.